شامی صاحب، بلوچستانی کی بات ہو رہی ہے اور اس دھرنے کے ختم ہونے کی، تو کوئٹہ سے ہمارے جو بیورو چیف ہیں عرفان سعید صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ آپ پوچھئے سوال۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم شامی صاحب۔ عرفان صاحب، دھرنا ختم ہو گیا، سڑکوں کا جو بلاکیج ختم ہو گیا، معمول کے مطابق آ گئی ساری ٹریفک؟ جی بالکل شامی صاحب، آج 20 روز کے بعد ہم لکپاس میں گئے اور لکپاس میں سردار اختر مینگل نے طویل مشاورت کے بعد کل ان کا سی سی کا اجلاس ہوا تھا، سینٹر کمیٹی کا، جس میں انہوں نے جو گزشتہ دنوں آل پارٹیز کانفرنس وہاں پہ بلائی تھی لکپاس کے مقام پر، جس میں جمعیت علماء اسلام اور مختلف سیاسی جماعتیں اور کون سی جماعتیں شامل تھی اس میں پی ٹی آئی کے بھی جماعت شامل تھی، اے این پی کے لوگ شامل تھے، مجلس وحدت المسلمین، بی این پی عوامی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی وہ بھی شریک تھیں، اور ان کی قیادت جو صوبائی قیادت تھی انہوں نے اس دھرنے میں شرکت کی، اور صبح 10 بجے سے ان کا جو اے پی سی جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی اور شام تقریباً 6 بجے تک وہ جاری رہی، جس میں مختلف سیاسی قیادت نے سردار اختر جان مینگل کو یہی درخواست کی کہ ٹھیک ہے، بلوچستان کے جو سلگتے مسائل ہے اس پر سب کو بیٹھ کے سب کا موقف جو ہے مشترکہ ہی ہے، اور بلوچستان کے مسائل کو سیاسی قیادت ہی حل کر سکتی ہے۔ اس پر انہوں نے ان سے یہ بھی درخواست کی کہ 20 روز سے جو آپ کا دھرنا چل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے، جس پر سردار اختر مینگل نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اپنی سینٹر کمیٹی کا اجلاس جو گزشتہ رات ہوا تو انہوں نے کہا اس میں فیصلہ کریں گے کہ دھرنا جاری رکھا جائے گا یا نہیں۔ تو رات کو ان کا اجلاس ختم ہوا، آج 12 بجے انہوں نے دھرنے کے مقام پر ایک پریس کانفرنس کی، جس پہ سردار اختر مینگل نے باقاعدہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عوامی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کا جو رابطہ ہے وہ کٹ کے رہ گئے ہیں، سڑکیں بند تھی، کاروبار اور معاشی مشکلات لوگوں کی بڑھتی جا رہی تھیں، اور خاص طور پہ جو کوئٹہ سے جو کراچی جانے والے جو لوگ تھے ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوا، خاص طور پہ جو مریض تھے یہاں سے جو کوئٹہ سے کراچی علاج کے لیے جاتے تھے ان کے لیے بھی مشکلات کافی بڑھ گئی تھی۔ عرفان صاحب انہوں نے دھرنا تو ختم کر دیا، لیکن اپنے احتجاج اور ریلیاں اور جو اگلا لاحمل ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ دے دیا ہے، تو مسئلہ حل تو نہیں ہوا نا؟ اب حل کیا ہے؟ کیا ان کے مذاکرات کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کس طرح سے وے فارورڈ ہوگا اس کا؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے پہلے آج پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کی وضاحت کی، چونکہ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے ان سے درخواست کی گئی تھی کہ اپنا دھرنا ختم کر دیں۔ دھرنا انہوں نے دیا تھا، جو سڑکیں وغیرہ یہ ساری گورنمنٹ کی طرف سے، ٹنلز وغیرہ کو گورنمنٹ کی طرف سے بند کیا گیا تھا، تو مشکلات دونوں طرف سے لوگوں کو ہی، اگر وہ دھرنا ختم نہیں کر رہے تھے اور ان کا جو حکومت کی طرف سے ٹنل لگا کے روڈ بند کیے گئے تو مشکلات عوام کو تھی۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اچھا ایک فیصلہ انہوں نے کیا، جس پہ پولیٹیکل جماعتیں بھی ان کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دھرنا ہمارا ختم ہو رہا ہے، ہمارا احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ اب وہ پورے صوبے میں مختلف اضلاع میں مختلف شہروں میں انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک پلان دیا ہے، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ریلیاں بھی نکالی جائیں گی اور جلسے بھی کیے جائیں گے، اور وہ خود ان جلسوں میں شرکت کریں گے، اور یہ عوامی ایک قسم کی رابطہ مہم بھی ہوگی، بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس پر وہ کھل کر ان جلسوں میں اظہار کریں گے۔ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مہرنگ جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے مسترد ہو گئی بلوچستان ہائی کورٹ سے؟ جی شامی صاحب، یہ 5 روز تک بلوچستان ہائی کورٹ میں یہ 5 روز قبل اس درخواست کو دائر کیا گیا تھا مارنگ کی ہمشیرہ کی طرف سے، تو 5 روز بعد جب یہ اس کے تمام بیانات اس حوالے سے گورنمنٹ کا موقف اور جو مارنگ کی بہن ہے یا ان کے وکلا کا جو پینل تھا انہوں نے اپنا موقف دے دیا تھا، 2 روز قبل اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس قائم مقام اجاز سواتی کر رہے تھے اور جسٹس عامر نواز تھے، جنہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ گزشتہ روز یہ فیصلہ سنایا گیا، جس میں انہوں نے متعلقہ فورم سے اس حوالے سے رابطہ کرنے کے لیے ہدایت کی گئی کہ یہ چونکہ ہمارا متعلقہ فورم نہیں ہے، متعلقہ فورم کون سا ہے؟ یعنی لوور کورٹ جنہوں نے ان کو 3 ایم پی او کے تحت جنہوں نے ان کو حراست میں لیا، چونکہ یہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ایم پی اوز کا جو شامی صاحب جس طرح آپ کو پتہ ہے یہ جو قانون ہے یہ ضلعی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے یہ نافذ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا یہ متعلقہ فورم پہ لے جایا جائے۔ ریلیف کون دیتا ہے اس میں؟ ریلیف ڈپٹی کمشنر ہی دے سکتے ہیں، جنہوں نے یہ آرڈر جاری کیا 3 ایم پی او کا۔ مگر تو دیکھیں نا، ریلیف تو الٹیمیٹ ریلیف تو پر ہائی کورٹ سے ملے گی نا، اگر ڈپٹی کمشنر نہ ریلیف دے تو پھر دوبارہ درخواست آئے گی
हाई कोर्ट में। तो आज यही सरदार अख्तर मेंगल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इसी बात पर शदीद तनकीद की कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 5 रोज तक ये फैसला अपने पास रख के फिर उसके बाद इसको आपने वापस मुतलका फोरम की तरफ भिजवा दिया। तो ये फैसला तो सही। कोर्ट को इरफान देना साहब, चाहिए था कि देखें, अगर